الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من لم يدع قول الزور او العمل به او الجهل فلیس للہ حاجہ ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص غلط بات یا غلط کام یا جہالت نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہ کر کے روزہ رکھے۔ اس حدیث کے ضمن میں چند چیزیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جہاں ہمیں ظاہری چیزوں سے بچنا ہے، وہ چیزیں جو ہمارے روزے کو خراب کر سکتی ہیں، وہاں پر باطنی چیزوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلط بات یا غلط عمل، تو یہ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو اللہ رب العزت والجلال کے تعلق سے ہے کہ اس کے حقوق میں کوئی گستاخی نہ ہو، رمضان کے روزوں کے خلاف کوئی بات ہو تو اس کو ہم ترک کر دیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے حقوق العباد کے تعلق سے، غیبت، چغل خوری، حق تلفی، فتنہ و فساد، ان ساری چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ دوسرا ٹکڑا جو یہ ہے کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنے والا ایک بہانہ پا گئے وہ روزہ چھوڑ دے، نہیں، یہ ایک طرح کی تحذیر اور دھمکی ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم بھی اپنی زبان میں اس طرح کی چیز استعمال کرتے، کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں، مطلب وہ کام کرنا ہے لیکن اس میں کمی سے ڈراتے ہوئے، اس کے بارے میں لاپرواہی برتنے سے چوکنا کرتے ہوئے یہ بات کہی جاتی ہے۔ اور چونکہ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا، اور یہ ساری چیزیں تقوی کے خلاف ہیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی، فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَكَ فَلْتَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ اگر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے، بدکلامی کرے، گالی گلوچ کرے تو آپ کہو میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو خبر دینا، اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ آپ روزے سے، مطلب یہ ہے کہ اس کو یاد دلانا ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی شخص اگر رہتا ہے تو نہ بد کلامی کرتا ہے، نہ ہاتھ پاؤں چلاتا ہے، بلکہ صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب صائم، بہت کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں لیس من صیامہ الا الجوع، کہ اس کو بھوک کے علاوہ کوئی چیز ملتی نہیں ہے۔ تو ہم کو ان معنوی چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا وہ قول یاد آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم روزہ رکھ رہے ہو فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ، تم اگر روزہ رکھ رہے ہو تو تمہارے اعضاء و جوارح، کان، ناک، آنکھ، یہ ساری چیزوں کو روزہ رکھنا چاہیے، اور اسی طرح پڑوسی کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح غیر روزہ کے جو ایام ہیں اور روزے کے جو ایام ہیں دونوں کو یکساں نہیں کرنا چاہیے، کہ جیسے اس میں لاوبالی پن، غفلت، سستی کے شکار تھے، یہاں بھی غفلت اور سستی کے شکار ہو جائے رمضان کے ایام میں، اور اس میں بھی وہی بے صبری اور غصہ، غضب، حسد، کینہ، کپٹ کا مظاہرہ کریں۔ تو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور ہم کو وہ معنوی چیزیں جو ہمارے روزے کی معنویت اور روحانیت کو خراب کر سکتی ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان خطرناک چیزوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔